قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر۔ محترم بھائیو، ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں اور 10 ذی الحجہ جو کہ ہمارے لیے عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کو عید کا دن مقرر کیا، اور اس دن مسلمان سنت ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ جانوروں کی قربانی کرنا، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی شریعت کی طرف سے کچھ پابندیاں ہیں۔ تو ان شرائط، ان پابندیوں، ان احکام اور مسائل کو جاننا اور ان کے مطابق قربانی کرنا یہ ازحد ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے آج کے خطبہ کے اندر آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے قربانی کی فضیلت اور قربانی کے احکام اور مسائل بیان کی جائیں گے۔ باقی اگر کوئی مسئلہ بیان کرنے سے رہ گیا، آپ بھائیوں کے ذہن میں کوئی خلش، کوئی سوال، کوئی خدشہ ہو، تو وہ اگر وقت ہو تو دوران خطبہ، نہیں تو سلام پھیرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، سب سے پہلے قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ تو محترم بھائیوں یاد رکھیے گا، کوئی بھی عمل اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کرنے کا حکم دے دیں۔ اور محترم بھائیوں، کسی بھی عمل کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی بھی چیز کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر خیر آ جائے، خیر کے ساتھ تذکر آ جائے۔ تو محترم بھائیو، قربانی کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا ہے، اور اس کا ذکر خیر بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ سورہ کوثر کی دوسری آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے دینی ہے۔ اور اس کا ذکر خیر دوسرے مقام پر آیا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، قربانی کو ہم نے اللہ کا شاعر بنایا ہے، اللہ کے شاعر میں سے بنایا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، لوگوں اس میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ تو محترم بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ قربانی کا فائدہ، کوئی قربانی کرے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی قربانی نہ کرے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اس کے اندر لکم فیہا خیر، اور لوگوں تمہاری بھلائی ہے، اور تمہارا فائدہ ہے۔ اب ہمارا کیا فائدہ ہے محترم بھائیوں؟ یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری بھلائی کی چیز ہے، ہماری بھلائی کا کام ہے، اس لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ اور محترم بھائیوں، دوسری بات، قربانی کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو محترم بھائیوں یاد رکھیے گا، کچھ لوگ اس کو واجب کہتے ہیں، یہ فرض ہے، واجب ہے، اور کچھ لوگ اس کو سنت بھی کہتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ قربانی کرنا سنت ہے، سنت ہے۔ اور محترم بھائیوں، اس کی دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کے اندر باب باندھتے ہیں، باب سنت الاضحیتی، اس حوالے سے بیان کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ اور اس کے تحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہی سنت معروفہ، کہ یہ بڑی مشہور سنت ہے۔ اور محترم بھائیوں،
سنن ابن ماجہ کی روایت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربانی کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ قربانی کرنا سنت ہے یا واجب ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، والمسلمون من بعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر مسلمان بھی قربانی کرتے تھے، اور فرمایا وجرت بہ سنہ، اور یہ سنت لوگوں کے درمیان جاری ہو گئی، مشہور ہو گئی۔ تو محترم بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے، لیکن یاد رکھیے گا محترم بھائیوں، معمولی سنت نہیں ہے، اس کی بڑی تاکید آئی ہے، بڑی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اگر وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں محترم بھائیوں کہ جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ وسعت سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس نصاب کے برابر جس کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، 52 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، یہ زکوٰۃ کا نصاب، اگر اس کے برابر اس کے پاس مالیت کی رقم موجود ہے یا اتنا سونا اتنی چاندی موجود ہے، تب اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا محترم بھائیوں، وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، وہ زکوٰۃ کے لیے ہے، اس کو قربانی کے ساتھ جو ہے وہ مکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، زکوٰۃ الگ اس کا مقام ہے، اس کے الگ مسائل ہیں، وہ ایک الگ جو ہے وہ دین کا رکن ہے۔ اور محترم بھائیو، قربانی دین کا رکن نہیں ہے، قربانی دین کا رکن نہیں، ایک سنت عمل ہے۔ اور محترم بھائیو، اس کے لیے زکوٰۃ والے نصاب کو شرط قرار دینا یہ کسی صورت بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی واضح دلیل عام دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نصاب زکوٰۃ کو نہیں پہنچے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں تھا، ساری زندگی جب تک زندہ رہے اتنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، نصاب زکوٰۃ کو نہیں پہنچے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، ثابت یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچنا قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح محترم بھائیو، قربانی کرنا اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، ہر گھر والوں پر ہر سال کو قربانی ہے۔ تو محترم بھائیو، ہر گھر والوں کو اگر وہ وسعت رکھتے ہیں ہر سال قربانی کرنی چاہیے، یہ ان کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے۔ قربانی کی محترم بھائیو کچھ شرائط ہوتی ہیں، ہر عمل کی، ہر جو ہے وہ شریعت کے عمل کی کچھ شرائط ہیں، نماز کی بھی شرائط ہوتی ہیں، غسل کی شرائط ہوتی ہیں، تو اسی طرح محترم بھائیو قربانی کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اور شرط اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا، وجود میں ہی نہیں آ سکتا۔ جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر کوئی شخص وضو کے بغیر نماز پڑھے اس کی نماز ہی نہیں۔ تو اسی طرح یہ شرائط ہیں قربانی کی، اگر یہ شرائط موجود ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہے تو اس کی قربانی نہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ نیت خالص ہو، کسی بھی عمل کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے، اس کے لیے بھی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، ہماری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا، اللہ رب العالمین کو دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، دل کی نیت، دل کا اخلاص اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ تو محترم بھائیو، دوسری شرط جو ہے کہ قربانی کا جانور جو آپ خرید رہے ہیں وہ ثمانیت و ازواج میں سے ہو، 8 جنسیں
جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بکرا بکری، دمبا دمبی، یہ 8 اجناس ہیں، ان کی قربانی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ محترم بھائیوں، بعض لوگ کہتے ہیں بھینس کی قربانی، اس کے بارے میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے گا محترم بھائیوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ گائے کی ایک نسل ہے، تو لہٰذا اس کا جو ہے وہ گائے کی مد میں جو ہے وہ اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ محترم بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے 8 جنسوں کے نام لیے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کو جانتے تھے۔ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے زمانے میں وہاں عرب کے اندر گائے یہ بھینس نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کو اپنی بنائی ہوئی مخلوق ایک مخلوق کا علم ہے۔ تو محترم بھائیوں، اگر بھینس کی قربانی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کا بھی نام ذکر کر دیتے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا نام نہیں لیا، اور نہ ہی یہ ثمانیت و ازواج میں آتی ہے، لہذا اس کی جو ہے وہ قربانی سے بچنا چاہیے۔ اور جب اصل موجود ہے، یہ تو تب ہے نا قیاس انسان کرے کہ یہ گائے کی نسل میں سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ قیاس تو انسان تب کرے کہ جب آپ کو گائے مل نہ رہی ہو، جب آپ کو بکرا مل نہ رہا ہو، اونٹ مل نہ رہا ہو، پھر آپ جو ہے وہ قیاس کریں، ہاں جی یہ تو گائے سے ملتی جلتی ہے، یہ جو ہے وہ گائے کی نسل سے لگتی ہے، پھر انسان قیاس کرتا ہے۔ آپ کے پاس اصل موجود ہے، پھر قیاس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا وہی جانور قربان کریں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور وہ یہ 8 جانور ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے۔ اور محترم بھائیوں، اسی طرح یاد رکھیے گا کہ تیسری شرط جو ہے وہ جانور کی عمر کی ہے۔ شریعت نے جو عمر متعین کی ہے، اس عمر کو وہ جانور پہنچتا ہو، اور وہ عمر کیا ہے؟ وہ عمر جانور کا دوندہ ہونا ہے۔ یہ جانور کا دوندہ ہونا، کوئی بھی جانور، اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، وہ دوندہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ فلا تذبحوا الا مسنۃ، اور لوگوں دوندے جانور کے علاوہ ذبح مت کرو۔ تو یہ دوندہ جانور کا ہونا ضروری ہے۔ اب دوندے جانور کے لیے کہ کتنی عمر کا جانور دوندہ ہوتا ہے، علماء نے کچھ عمریں بیان فرمائی ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ 5 سال میں دوندہ ہوتا ہے، گائیں کے بارے میں کچھ 2 سال کہتے ہیں، اور بکرے کے بارے میں 1 سال کہتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یاد رکھیے گا کہ یہ علماء کے اپنے اندازے ہیں، لیکن حقیقی بات اور حقیقت پر مبنی بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جانور دوندہ ہے یا نہیں۔ بسا اوقات کچھ علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں، کچھ علاقے گرم ہوتے ہیں، علاقوں کے اعتبار سے بھی کچھ جانور جو ہے وہ جلدی دوندے ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ 2-3 سال، بکرے جو ہے وہ ان کو گزر جاتے ہیں، 2 سال بھی گزر جاتے ہیں، وہ دوندے نہیں ہوتے۔ یہ علاقے کی آب و ہوا کا بھی اعتبار ہوتا ہے، اور خوراک کی وجہ سے بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جانور جلدی دوندے ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ لہذا دوندہ جانور کا ہونا یہ آپ دیکھیں، عمر کو مت دیکھیں۔ اور محترم بھائیوں، اسی طرح کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہوئے یہ جانور کے 2 دانت جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دوندہ ہے، یہ جانور دانت گرا چکا ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ دھوکہ ہے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی امت سے نہیں ہے۔ لہذا دھوکہ دینے والوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دھوکہ دینے سے پہلے اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ اور دوسری چیز محترم بھائیوں کہ آپ خود دیکھیں، نہیں آپ کو تجربہ، آپ کسی تجربہ کار شخص کو ساتھ لے جائیں، وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کے 2 دانت گرائے گئے ہیں یا خود گرے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، اسی طرح چوتھی شرط جو ہے کہ جانور عیب سے پاک ہو، خاص طور پر وہ عیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جانور ایسا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ایسا کانا نہ ہو کہ جس کا کانا پن واضح ہو، ایسا کانا نہ ہو، ایسا لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن واضح ہو، لنگڑا کر چلتا ہے جانور۔ اور اسی طرح ایسا بیمار نہ ہو کہ جس کی بیماری بالکل واضح ہے، پیٹ پھولا ہوا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے اس کو، تو اس کی بیماری واضح نہ ہو۔
اور اسی طرح ایسا کمزور اور دبلا پتلا نہ ہو کہ مشکل سے چلتا ہو، اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، تو یہ عیب ہیں، ان عیبوں والا جانور قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ باقی کچھ لوگ کہتے ہیں جانور خصی جانور وہ کیا قربانی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو، یہ عیب نہیں ہے محترم بھائیو، یہ خاصیت ہے، خوبی ہے۔ جانور جو خصی جانور ہوتا ہے اس کے گوشت کے اندر قوت ہوتی ہے، اس کے گوشت کے اندر لذت بھی زبردست ہوتی ہے، تو لہذا خصی جانور آپ قربان کر سکتے ہیں۔ باقی گبن جانور، حاملہ جانور، گائے ہے، بکری ہے، حاملہ ہے، تو اگر اس کی قربانی اگر آپ کو علم ہے تو آپ بچیں، نہ قربانی کریں، کوئی اور لے لیں کہ یہ گبن ہے۔ تو اگر آپ کو علم نہیں تھا، آپ نے وہ جانور ذبح کر دیا، پھر پیٹ میں سے بچہ نکل آیا، تو محترم بھائیو آپ کی قربانی درست ہے، اور وہ جو بچہ پیٹ میں سے نکلا ہے اس بچے کا بھی کھانا آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امہ، کہ جو پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کا ذبح ماں کا ذبح ہے، ماں کو آپ نے ذبح کر دیا، وہ بچہ خود بخود ذبح ہو گیا، تو لہذا اس کا کھانا آپ کے لیے جائز ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کا دل نہیں مانتا تو وہ الگ بات ہے، نہ کھائیں، لیکن اس کو ویسے پھینکنا نہیں چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو کاٹ کر وہ کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، ویسے ضائع کرنے سے تو بہتر ہے۔ اور محترم بھائیو اسی طرح پانچویں شرط یہ ہے کہ قربانی کو اس کے وقت پر قربان کیا جائے، ذبح اس کے وقت پر کی، وقت سے پہلے نہیں کرنا، نہ وقت سے بعد کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں آج کے دن، یہ عید کا خطبہ تھا، آج کے دن سب سے پہلے ہم جس چیز سے آغاز کریں گے وہ عید کی نماز ہے، اس کے بعد ہم اپنے گھروں کو جائیں گے، اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے۔ تو محترم بھائیو معلوم کیا ہوا کہ ذبح کا وقت عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہوتا ہے، آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ذبح کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کرتا ہے فلیعید، اس کو چاہیے وہ دوبارہ قربانی کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس نے ویسے گوشت اپنے گھر والوں کے لیے پیش کر دیا کھانے کے لیے، قربانی اس کی نہیں ہوئی۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے پہلے نماز بعد میں قربانی۔ اور اسی طرح محترم بھائیو قربانی کی جو ہے ایام کون سے ہوں، کن کن ایام میں آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کا دن سب سے افضل ہے، 10 ذی الحجہ کا دن قربانی کا عید کا پہلا دن جو ہوتا ہے یہ سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد ایام تشریق کے 3 دن 11 12 13، یہ 4 دن محترم بھائیو قربانی ہے، آپ ان 4 دنوں میں قربانی ذبح کر سکتے ہیں، ان کی راتوں میں بھی کر سکتے ہیں، ان کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، اور لوگوں سارے کے سارے ایام تشریق قربانی ذبح کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کی 11 12 اور 13 تاریخ کو، ٹھیک ہے، یہ ایام تشریق ہیں۔ 10 ذی الحجہ کا تو قربانی کا دن ہے ہی، اس کے بعد جو ایام تشریق کے دن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبح، وہ بھی ذبح کے دن ہیں، وہ بھی قربانی کے دن ہیں۔ اور محترم بھائیو یہ قربانی کی شرائط تھی۔ اس کے بعد قربانی کے اندر شرکت کے حوالے سے کہ بڑی قربانی ہے گائے یا اونٹ کی، تو اس کے اندر کتنے بندے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا محترم بھائیو، گائے کے اندر زیادہ سے زیادہ 7، کم سے کم کوئی حد نہیں، ایک اکیلا بھی گائے کی قربانی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، جفت طاق کچھ بھی نہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں نا طاق میں ہو یا پھر 7 ہو، ایسا نہیں، 7 زیادہ سے زیادہ لمٹ ہے، 7 سے زیادہ گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتے، 7 سے کم 6 ڈالیں، 5 4 3 2 1، کوئی ایشو نہیں۔ اونٹ کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 10 حصے اور کم سے کم میں کوئی حد نہیں ہے۔ اور محترم بھائیو جو لوگ کہتے ہیں نا گائے کے اندر طاق عدد میں قربانی حصے ڈالنے چاہیے، تو یہ پھر اونٹ کے اندر 10 حصے کیوں ہیں؟ یہاں پر بھی طاق ہونا چاہیے، 9 کہنے چاہیے تھے۔ یہ شریعت کی باتیں ہیں محترم بھائیو، اس میں ہماری عقل نہیں دوڑانی چاہیے۔ کچھ لوگ عقلی گھوڑے جو ہے وہ دوڑاتے ہیں، شریعت کے اندر عقل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
ایک طرف شریعت آ جائے، ایک طرف عقل آ جائے، تو انسان کی عقل جو ہے اس کو اٹھا کر دیوار سے دے مارے، شریعت کو لے لے۔ ایک بات شریعت کی آپ کی عقل میں نہیں آتی، آپ کی عقل میں نقص ہو سکتا ہے، آپ کی عقل میں کمی ہو سکتی ہے، شریعت کی اس بات اور مسئلے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اور محترم بھائیو، اسی طرح قربانی، ایک قربانی کا جانور اگر ایک گھر کے اندر گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ابھی ایک لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ جو ہے وہ ہر شخص کی جو ہے وہ الگ قربانی، ہاں جی، پہلے والد صاحب اپنی 7 قربانیاں پوری کریں گے، پھر والدہ کی طرف سے 7 قربانیاں، پھر فلاں بچے کی طرف سے 7 قربانیاں۔ او محترم بھائی، یہ بے بنیاد باتیں ہیں، کوئی 7 قربانیاں نہیں۔ جس سال آپ کو توفیق ہے قربانی کرنے کی کریں، جس سال نہیں ہے چھوڑ دیں، اور جب تک آپ زندہ ہیں ہر سال آپ کو اللہ نے توفیق دیا، ہر سال قربانی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ 7 قربانیاں کر کے بس آپ فری ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک قربانی پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ عطا بن یسار رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ، بلکہ عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایسے ہوتا تھا کہ گھر کا ایک فرد، گھر کا ایک بڑا وہ قربانی کرتا تھا، وہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج ایسے ہے کہ کما تباہ الناس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ضد بازی، مقابلے بازی میں، ایک رشتہ دار نے 2 قربانیاں کی، وہ کہتا ہے میں کیوں اس سے جو ہے وہ نیچا نظر آؤں، میں 3 قربانیاں کروں گا، اس نے 3 کی، وہ تیسرا اٹھ کر کہتا ہے میں 4 کروں گا۔ یہ محترم بھائی، مقابلے بازی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مقابلے بازی کی صورت میں، دکھاوے کی صورت میں یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ باقی ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم گائے کی قربانی کے جب حصے رکھتے ہیں تو ان حصوں میں کیا ہم عقیقے کا بھی حصہ رکھ سکتے ہیں؟ کسی بچے کی طرف سے عقیقہ، کسی بچی کی طرف سے عقیقہ، تو اس کے بھی حصے بیچ میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے محترم بھائی، بالکل نہیں رکھ سکتے۔ وہ اس لیے نہیں رکھ سکتے کیونکہ عیب والا جانور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عیب والا جانور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، قربانی نہیں لگتا۔ اور اگر آپ کسی گائے کے اندر ایک عقیقے کا حصہ ڈال لیتے ہیں اور 15-20 کلو گوشت ہی اس میں سے غائب ہو گیا تو پھر اس کی قربانی کیسے ہو سکتی؟ ایک ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، کٹے ہوئے کان والے کی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور محترم بھائیو جس میں سے 15-20 کلو گوشت ہی غائب ہو جائے اس کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہذا وہ الگ ہے عقیقہ اور یہ الگ ہے، اور عقیقے کے لیے ایک جانور مکمل الگ قربان کرنا پڑتا ہے۔ لڑکا ہے تو 2، لڑکی ہے تو 1، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ بکرے ذبح کیا جائے۔ تو یہ ان حصوں میں جو ہے آپ عقیقے کا حصہ نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح محترم بھائیو ذبح کرنے کے حوالے سے ذبح کون کرے گا؟ تو محترم بھائیو سب سے پہلی بات تو یہ ہے خود ذبح کریں۔ سب سے افضل عمل یہ ہے قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ نہیں کر سکتے، کئی لوگوں کا دل بھی چھوٹا ہوتا ہے، نہیں کر سکتے، تو محترم بھائیو پھر کسی اور سے کروائیں، لیکن پھر پاس کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، پاس کھڑے ہوں۔ اور اگر کوئی عورت قربانی کرتی ہے تو اس کا بھی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے نا، خاوند باہر گیا ہوا ہے جی اور عورت اکیلی ہے گھر میں، اس نے ذبح کرنا ہے، اس نے قربانی کرنی ہے، تو اگر وہ خود ذبح کر سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ خود ذبح کرے۔ کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، تو لہٰذا عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ تو محترم بھائیو خود ذبح کریں، اور بعض لوگ اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس اجتماعی قربانی میں محترم بھائیو یہ سنت رہ جاتی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر پاتا، یا کم از کم ذبح کے وقت پاس کھڑا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اجتماعی قربانی سے کوشش کریں کہ بچیں۔ قربانی کا مزہ بھی وہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جانور کو دیکھیں کہ آپ کا جانور کون سا ہے، اس کو کھلائیں، اس کو پہلائیں، اس کو پیار کریں،
اور اس کو یا تو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں یا اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح ہوتا ہوا دیکھیں. یہ قربانی ہوتی ہے. یہ کیسی قربانی؟ یہاں سے فون کر کے آپ نے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ جمع کروا دیے اور شام کو جی ہاں جی ہمارا گوشت کتنے بجے پہنچے گا جی 3 بجے, ہاں جی ہمارا کتنے بجے پہنچے گا جی 4 بجے. یہ تو محترم بھائیو کسی کسائی کو آپ نے گویا کہ 10-15 ہزار 20 ہزار کسائی کو بھیجے ہیں, وہ شام کو گوشت کا جو ہے وہ اس کے ٹکڑے کر کے کٹائی کر کے آپ کے گھر بھیج دے. یہ کیسی قربانی ہوئی؟ لہٰذا اجتماعی قربانیوں کے اندر یہ ایک جو ہے وہ نقصان ہے کہ ہم انسان اس سنت سے محروم رہ جاتا ہے. اور محترم بھائیو اسی طرح کہ جانوروں کے ساتھ احسان کیا جائے, احسان, اور وہ یہ ہے کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اپنی چھری کو زبردست قسم کا تیز رکھیں, جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اور یاد رکھیے گا جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا. بعض کسائی ہوتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جانور لٹایا ہوا ہے اور اس کے سامنے وہ چھری ٹوک کر لے کر یوں تیز کر رہے ہیں. ایک شخص ایسا کر رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سختی کے ساتھ کہا کہ تم اس کو 2 موتیں مارنا چاہتے ہو, مرنے سے پہلے اس کو موت دینا چاہتے ہو, اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کے سامنے آپ چھری تیز کریں گے تو جانور کو تکلیف نہیں ہے. تو جانور کے ساتھ احسان کریں کہ اس کو تکلیف نہ دیں. چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ اس کو ذبح کے وقت زیادہ تکلیف نہ ہو, اور اس کے سامنے چھری تیز بھی نہیں کرنی. اور اس کے علاوہ محترم بھائیو گوشت کی تقسیم کے حوالے سے تو یاد رکھیے گا کہ آپ غریبوں کو دیں, مسکینوں کو کھلائیں, ٹھیک ہے جی, دوست احباب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اور اپنے کھانے کے لیے بھی آپ ذخیرہ کر لیں, کوئی ایشو نہیں. لیکن یاد رکھیے گا قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے تک گوشت پہنچ جائے کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی, ہم نے قربانی کی, ہم اپنے ایسے رشتہ دار کے گھر گوشت بھیجیں گے جس نے پہلے سے قربانی کی ہوگی, ہم ان کے گھر بھیج دیں گے, وہ ہمارے گھر بھیج دیں گے, بس عدلے کا بدلہ ہو گیا. اور جس بیچارے کے گھر پہنچنا چاہیے تھا, جس غریب نے, جس پڑوسی ہمارے نے قربانی نہیں کی, اس کے وہ زیادہ حقدار تھا, ہم جو ہے وہ اس کے گھر بھیجتے ہی نہیں ہیں, یا بھیجیں تو بس اتنا سا بھیج دیتے ہیں. تو محترم بھائی یہ طریقہ درست نہیں, اتنا بھیجے کم از کم ایک وقت کی اس کی ہانڈی تو بن جائے. اور اس شخص کے گھر بھیجے, کوشش کریں کہ جس نے قربانی نہیں کی ہوئی, جس نے پہلے سے کی ہوئی ہے اس کے گھر بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں. اور اسی طرح محترم بھائیوں کہ میت کی طرف سے قربانی کے حوالے سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. تو محترم بھائیوں نہیں کی جا سکتی, ثابت نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے میت کی طرف سے, آپ ویسے صدقہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, ویسے صدقہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, وہ ثابت ہے. لیکن میت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہوئی تھیں, دیگر ان کے رشتہ دار فوت ہوئے تھے, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف سے خاص قربانی نہیں کی. ہاں نیت میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ یہ میں جو قربانی کر رہا ہوں یہ میرے سارے گھر والوں کی طرف سے. اب سارے گھر والوں میں زندہ بھی اور مردہ بھی سارے آ جاتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ جو نیکی کا کام کریں گے آپ کے والدین کو آٹومیٹکلی اجر پہنچے گا, خود بخود اجر پہنچے گا. تو لہٰذا ان کی طرف سے الگ ایک قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو بعض لوگ محترم بھائیوں یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی ایک جو ہے وہ پیسے کا ضیاع ہے, لہٰذا قربانی کو چھوڑ کر کسی غریب کی مدد کر دی جائے, کسی غریب کی بچی کی شادی کر دی جائے. اور محترم بھائیو یاد رکھیے گا غریب کی مدد کرنا ایک الگ عمل ہے اور قربانی کرنا ایک الگ عمل ہے. ایک شخص فرض نماز کو چھوڑ کر 1000 رکعت نفل پڑھ لے, وہ فرض کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. محترم بھائیو بالکل اسی طرح عزیز بھائیو اگر کوئی شخص حج کو چھوڑے, حج نہ کرے اور 1000 بچیوں کی شادی کروا دے, غریب کی 1000 بچیوں کی, لیکن وہ حج کے فریضے کو نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح محترم بھائیو یہ ایک الگ عمل ہے. آپ جتنا مرضی ان کی غریبوں کی مدد کریں, اگر قربانی نہیں کریں گے تو قربانی کے عمل کو وہ عمل نہیں پہنچ سکے گا. جو قربانی کا اجر ہے وہ اجر محترم بھائیو ان چیزوں کا نہیں ہے, وہ الگ عمل ہے, یہ الگ عمل ہے. اور ان خبیثوں کو وہاں پر یہ بات یاد نہیں آتی کہ جب لوگ جو ہے وہ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں, شادیوں میں اندھا دھند پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے جو ہے فضولیات کے اندر پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ان کا منہ نہیں کھلتا. ان ظالموں کا منہ اس وقت کھلتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی دینی حکم ہوتا ہے, حج کا موقع آتا ہے, ان کا منہ کھل جاتا ہے. ابھی حج کرنے کے بجائے کسی غریب کی شادی کروا دیتے, قربانی کرنے کے بجائے کسی کے جو ہے وہ گھر میں بورنگ کروا دیتے. اور ظالموں بورنگ کرواؤ, اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کرتے.
ساری عمر بڑی ہے، سارا سال بڑا ہے، غریبوں کی مدد کرتے رہو۔ اور ظالموں یہ ایک اللہ تعالیٰ کا الگ حکم ہے، اس حکم کو بھی پورا کرو۔ جہاں جس اللہ نے غریب کی مدد کا حکم دیا اسی رب نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا